Has Iran just opened a new front? Iran launches another round of strikes, this time targeting Pakistan. سر ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ایک دم سے سامنے آ گیا، ایران پاکستان۔ ایران نے جو اسٹرائکس کیں پہلے عراق اور سیریا میں، اور یہ کہہ کے کیں کہ یہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو ان کی وجہ سے ایران کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اور وہ ایک ایران کے اندر میجر ٹیررسٹ اسٹرائک کے بعد جس میں بہت جانی نقصان ہوا، اس کے بعد انہوں نے یہ رسپانس دیے۔ اس کے بعد حیران کن طریقے سے ایران نے پاکستانی بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں کچھ جگہوں پہ اسٹرائکس کیں، اور اس کو انہوں نے کہا کہ جیش عدل جو کہ ایران میں سستان بلوچستان پروونس جو ہے اس کو اس کی جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے اس کے لیے جیش عدل کام کرتی ہے، تو انہوں نے ان کو بھی ٹیررسٹ کہہ کے اسٹرائک کیا، جس کے رسپانس میں پہلے سٹیپ میں پاکستانی حکومت نے اس کی مذمت کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا سفیر واپس بلا لیا جو کہ کل پہنچ چکے ہیں واپس، اور ایرانی سفیر جو کہ اسلام آباد میں ہوتے تھے، جو کہ چھٹیوں پہ یا کام سے گئے ہوئے تھے تہران، ان کو کہا گیا کہ آپ واپسی نہ کریں۔ اور اس کے بعد تیسرا اسٹیپ جو پاکستانی نے لیا، جو کل ارلی مارننگ انہوں نے اسٹرائکس کی اگینسٹ بلوچ سیپریٹسٹ بلانگنگ ٹو BLA اینڈ BLF، جن کے کیمپس ایرانی سستان میں بارڈر سے تقریباً 20-25 کلومیٹر اندر تھے، جو کہ پاکستان کے مطابق ان گورنڈ پارٹس آف ایران ہیں۔ یہ ایک کرائسس جو ایران اور پاکستان کے درمیان آیا، یہ آؤٹ آف دا بلو آیا۔ پیپل ان اسلام آباد، اینی بڈی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کہ ایران یہ کر جائے گا۔ آپ کے خیال میں یہ کیا وجہ تھی جو ایران نے اپنے تعلقات پاکستان سے ایک دم سے اس طرح خراب کر دیے؟ میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ایران میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، کہ جس دن جنرل سلیمانی ایک کی برسی تھی، اس دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ جمع تھے، اور وہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں کہ 80 کے قریب ایرانی شہری شہید ہو گئے، اور بھی وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں۔ جو ایرانی سیستان بلوچستان ہے، وہاں پہ آج سے 1-2 مہینے پہلے پولیس کے 15 لوگ وہاں پہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو دہشت گردی کے واقعات تو ایران میں ہو رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ ان حالات کے سامنے کہ ایران کو کیا کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے تھا، میرا خیال یہ ہے کہ بات چیت پاکستان کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، کہ دیکھیں یہ فلاں لوگ ہیں جو تنظیمیں ہیں، پہلے بھی ہم سے بات چیت ہوتی رہی، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی رہی، ڈوزیز ایکسچینج ہوئے ہیں اور آپریشنز بھی ہوئے ہیں، اور ہم نے میری جو اپنی اطلاع ہے کہ یہ جیش عدل ہو یا کوئی اور تنظیم ہو جو ایران کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے، ہم نے ایران کی حکومت کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور انہوں نے بھی ان کو جو وہاں پہ دہشت گرد چھپتے ہیں اکثر اوقات انہوں نے ہمارے ساتھ بھی تعاون کیا ہے۔ تو ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے پاکستان کی حکومت سے، انٹیلیجنس ایجنسی سے ہمارے رابطے ہیں ان کے ساتھ، یہ نہیں ہے کیا انہوں نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں کہ ایران نے اتنا بڑا اسٹیپ اٹھا لیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس لیے اٹھایا ہے کہ وہاں پہ جو حکومت ہے اس کے اوپر کافی دباؤ ہے کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف کچھ نہیں کر رہی، اور دہشت گرد اس وقت طاقتور ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اسی طریقے سے شام میں، عراق میں اور پاکستان میں بھی انہوں نے کارروائیاں کی۔ اور ایک اور بھی نقطہ نظر ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ایران کے اندر ایک خفیہ طور پہ ایک ایسی انویزیبل آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ دیکھ نہیں سکتے، ایک پاور سٹرگل ہے۔ اس پاور سٹرگل کا بھی یہی نتیجہ ہے کہ کچھ لوگ جو ایک مختلف قسم کے خیالات، نظریات رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں شاید یہ طاقت تھی کہ اس قسم کی کارروائی پاکستان کے اندر کرتے،
تدبر سے کام وہاں پہ نہیں لیا گیا، یا میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے وہ حلقے جنہوں نے کہ یہ کارروائی کی اور وہاں کا وزارت خارجہ اور جو باقی لوگ جو تھے وہ سارے آن بورڈ تھے، اگر تدبر سے اور مل جل کے وہاں پہ اگر کوئی حکمت عملی اپنائی جاتی تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے جو ایک نقطہ نظر سامنے آتا وہ یہ تھا کہ پاکستان سے بات چیت کریں بجائے اس کے کہ وہاں پہ حملہ کریں، کیونکہ ایک ملک کے اندر جا کے اس طرح کے حملہ کرنا اس کی اس میں مٹی میں زمین میں ناک رگڑنے کے برابر ہے کہ پھر اس کی عزت کوئی احترام نہیں رہ جاتا۔ اب یہاں پہ دو قسم کے آ رہے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو پہلے تو ظاہر ہے کہ ہم نے ایک صحیح جو ایک سفارتی آداب میں رہتے ہوئے ایک رد عمل ہم نے دکھایا کہ اپنا سفیر واپس بلا لیا، ان کو کہا کہ آپ نے واپس نہیں آنا۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ ایران سفارتی طور پہ اگر اس میں معذرت کر لے کسی طریقے سے بھی تو شاید پاکستان یہ کائنیٹک ایکشن نہ کرتا۔ دیکھیں ہم نے اس کے بعد ایران کو کچھ کرنا چاہیے تھا میرے نزدیک، کہ ایران کو جب ہم نے سفیر واپس بلا لیا تو پاکستان سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے کیوں کیا، کیا وجہ تھی، کیا مجبوری تھی، ہمیں افسوس ہے، افسوس ہی کر دیتے۔ بالکل ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ معلومات میرے پاس نہ ہوں، کہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ مکمل طور پہ خاموشی تھی۔ سر بڑا اسٹبن سا بیان آیا تھا ان کا کہ ایران اپنے دفاع کے لیے اس طرح کی کارروائیاں کرتا رہے گا، اور اگر دہشت گرد تنظیمیں ایران کے خلاف استعمال ہوں گی تو وہ ہم کہیں بھی جا کے ان کو ٹارگٹ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ایگریسو ان کی طرف سے رسپانس آیا، یہ بات تو اس طرح سے ہے کہ آ بیل مجھے مار، پھر پاکستان کے لیے جو رد عمل تھا پھر تو ناگزیر ہو گیا تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپشن نہیں بچی پاکستان کے لیے۔ دیکھیں کہ ریاستیں اس طرح نہیں سوچتی جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے بارے میں بطور قوم، بطور انسان، بطور ایک مذہبی رشتے کے، بطور ایک تہذیب کے سوچتے ہیں، ریاستیں مختلف انداز سے سوچتی ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستان کا جو رد عمل آیا وہاں پہ جو بلوچ ملیٹنٹس تھے ان کے خلاف، وہ ایک بالکل جائز تھا، بالکل صحیح تھا، بالکل اپروپریٹ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا کرنا پڑا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ موجود تھے، یہ تو پتہ ہی تھا، یہ تو نہیں تھا کہ ایران کی سٹرائک کے بعد ہمیں معلوم ہوا، لیکن سٹرائک پہلے تو ہم نہیں کر رہے تھے۔ پاکستان نے سر کلبھوشن یادو کے ایشو میں بھی ایران کو بہت ڈائریکٹلی کبھی بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا، حالانکہ کلبھوشن یادو جس طریقے سے ایک پورا سسٹم آپریٹ کر رہا تھا، یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کو اور ان کے اسٹیٹ کو پتہ نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایران کا جو استعمال انڈیا کرتا رہا ہے اگینسٹ پاکستان اینڈ اسپیشلی فار بلوچستان، وہ اس سے بڑی ایویڈنس اور ایران کے پاس تو ہو ہی نہیں سکتی کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہو۔ میں جو پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں سر، آپ نے اشارتاً کہا، میں ذرا کھل کے بات کروں گا کہ جو ایرانی ریلیجس رائٹ ہے، کلرکس ہیں اور اس کی لیڈرشپ ہے، اور پھر جو ایرانی پاسداران انقلاب کامنلی آفیشلی نون ایز IRGC، وہ جو ہیں وہ ایک الگ پاور سینٹر ہے، ایک الگ اینٹیٹی ہے، اور جو ان کی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جنرلی وہ ذرا سافٹر، مور سینٹرسٹ ٹائپ آف اپروچ اپناتے ہیں۔ یہ جو ان کی انٹرنل پاور سٹرگل ہے، میرے خیال سے یہ جو مس ایڈونچر ایران نے خاص طور پہ پاکستان کے خلاف کیا، یہ سٹرائکس لانچ کر کے، یہ اس انٹرنل پاور سٹرکچر اور وہ پاور سٹرگل اور اس سے پیدا ہونے والی جو انسیکیورٹیز ہیں ود ان دیم سیلوز، اس کا شاخسانہ ہے۔ ہاؤ ڈو یو کمنٹ؟ دیکھیں وہاں ایران میں عورتوں نے وہاں پہ مزاحمت جاری رکھی ہوئی ہے، نوجوانوں نے وہاں پہ مزاحمت جاری رکھی ہوئی ہے۔ وہاں پہ جو وہ علماء جو انقلاب ایران کے ساتھ تھے، ان کا بھی ایک بہت بڑا گروہ ہے جو کلیریکل اسٹیبلشمنٹ ہے روایتی قسم کی، اس کے خلاف مزاحمت میں شامل ہے۔ وہاں پہ کئی دھارے چل رہے ہیں، بڑے عرصے سے چل رہے ہیں،
اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ اسلامزم، کہ پوسٹ اسلامزم کی جو تاریخ چلی ہے ایران میں اور اس کو کچھ اثرات پاکستان میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی جو ایران کے انقلاب کے بعد جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں ان کی نہ صرف جائزیت کو دیکھا جا رہا ہے بلکہ ان کی جو اسلام کے بارے میں اور سیاسی طاقت کے بارے میں اور اقتدار اعلیٰ کے بارے میں جو ان کی تعریفیں ہیں ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے ایران کے اندر. تو سب اچھا وہاں پہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ امینی کا واقعہ ہو، کئی واقعات ہوئے ہیں وہاں پہ جہاں پہ کہ عورتوں کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ رویہ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، انسانی حقوق کے دائرے میں نہیں ہے. تو وہاں پہ کتنا لوگ باہر سڑکوں میں نکلے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جلسے جلوسوں میں مارے جا چکے ہیں. تو ان کو ایک طاقت کے ذریعے دبایا جا رہا ہے. جو سیاسی حکومت ہے اس کے پاس کوئی طاقت ہوگی لیکن اصل طاقت کے سرچشمے کہیں اور ہے، یہ ہمیں وہاں پہ سمجھنا چاہیے. اور جن کے پاس طاقت نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں طاقت ملنی چاہیے. طاقت ان کو اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ دوسروں کے پاس طاقت ہے. تو اس طرح سے جو ایک تناؤ ہے ایران کے اندر، ہماری خواہش ہے ایسا تناؤ پیدا نہ ہو. ایران میں اگر عدم استحکام پیدا ہو جاتا ہے یا حالات وہاں پہ خراب ہوتے ہیں تو سارے خطے میں حالات خراب پیدا ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ایرانیوں کو جس طرح ہم چاہتے ہیں ہم اپنے طور پہ مل جل کے اپنے مسائل کو حل کریں، ان کو بھی مسائل حل کرنے چاہیے. ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں ایران، افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے، تین ممالک کے حوالے سے، ہمیں اب ایک بائیلیٹرلی یا ملٹی لیٹرلی یہ معاہدے کر لینے چاہیے کہ کوئی دہشت گرد گروپ دوسرے ملک کے اندر بیٹھ کے کوئی کام نہیں کر سکے گا دوسری ریاست کے خلاف. ہمیں جب تک کہ ہم یہ نہیں کریں گے ہمارے اندر بد اعتمادی پیدا ہوتی رہے گی اور ایسے حالات پیدا ہوتے رہیں گے. ہمیں بطور ریاست ذمہ داری لینی چاہیے کہ کوئی ایسا گروہ جو ایران کے خلاف یا افغانستان کے خلاف یہاں پہ پاکستان کے اندر کام کرتا ہے ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. ہماری سرزمین استعمال نہ ہونا ہماری ذمہ داری، ان کی سرزمین ہمارے خلاف نہ استعمال نہ ہونا ان کی ذمہ داری. ایسے معاہدے اور اس کے اوپر سختی سے عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے برادرانہ تعلقات خراب نہ ہوں اور مزید تناؤ پاکستان اور ایران اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں پیدا نہیں ہونا چاہیے. سر خواہش تو ہے کہ جو آپ نے ابھی سجیشن دی ہے تینوں ممالک کے لیے یہ مطلب ہو جائے، مگر آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ حالات و واقعات ایسے ہیں کہ جو دنیا کی طاقتیں ہیں وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گی، کیونکہ اسی طریقے سے تو وہ اس خطے کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنی پراکسیز ہمارے لوگوں میں بناتے ہیں اور وہ ہمارے اندر اور ہمارے ہمسایوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. گیم یہی چل رہی ہے پچھلے 50 سال سے. خیر سر، جو خوش آئند بات ہے وہ یہ کہ کل ایران کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آئیں ان کی حکومت کی طرف سے وہ اگریسو نہیں تھیں اور انہوں نے ایکسپریس کیا کہ جی وہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی اسکلیشن نہیں چاہتے، جو کہ بڑی انکریجنگ ہے، اور پاکستان کی طرف سے بھی اسی قسم کے جواب گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر یہ جو واقعہ پاکستان ایران کے درمیان ہوا، اٹس اے کلاسیکل بلیسنگ ان ڈسگائز. جو ایک ایشوز پاکستان ایران کے درمیان تھے جو کہ کھل کے بات نہیں کرتے تھے، شاید اب پاکستان ایران جو ہے وہ کھل کے ان موضوعات پہ صحیح فورمز پہ بیٹھ کے حکومتیں اور حکومتی نمائندے اور فوجی نمائندے اور انٹیلیجنس کے نمائندے آپس میں بات چیت کھل کے کریں گے کہ کون سے ایسے سٹیپس لیے جائیں کہ یہ واقعات دوبارہ نہ ہو، ایز یو ہیو سجیسٹڈ. اور افغانستان کو بھی اگر اس میں شامل بعد میں کر لیا جائے تو میرے خیال سے اس سے اچھا کوئی حل نہیں ہوگا. تو تھینک یو ویری مچ سر فار یور کمنٹس آن ایران. اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ پائیدار امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت اور ہماری داخلی سلامتی کی حفاظت ہر صورت میں کرنی چاہیے. اور چونکہ اس علاقے میں جو ٹرانس نیشنل گروپس ہیں، مذہب، فرقہ واریت اور قوم پرستی، لسانیت کے حوالے سے یہ تاریخی طور پر بہت جارحیت کے مرتکب رہے ہیں
اور ابھی بھی ہے، تو ہمیں اس رجحان کو ختم کرنے کا سوچنا چاہیے، اور اس کا صرف اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں مل کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے بائلیٹرل لیول پہ، ملٹی لیٹرل لیول پہ نہیں. ایران اور پاکستان کا خصوصاً، پھر ایران، پھر پاکستان اور افغانستان، پھر افغانستان اور ایران، کہ کوئی بھی گروہ کسی حکومت کے خلاف اگر کوئی فوجی عسکری قسم کی، ملیٹنٹ قسم کی کارروائیاں کرتا ہے، دہشت گردی میں ملوث ہے، سبورشن میں ملوث ہے، پروپیگنڈے میں ملوث ہے، تو اس کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. یہ دنیا میں ترقی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، استحکام کے بغیر آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. ہم اپنے آپ کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. اٹ واز ریئلی ریوارڈنگ. تھینک یو سر. مائی پلیجر.